گزشتہ چند سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کے لیے بہت زیادہ لوگ مساجد کے اندر موجود ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ مساجد کے اندر کرسیاں رکھی جاتی ہیں جہاں پہ جو شخص کرسی پہ نماز پڑھنا چاہتا ہے وہاں اس کے لیے کرسی کا باقاعدہ طور پہ اہتمام ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور ادائیگی نماز کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر مکمل طور پہ ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس لیے ادائیگی نماز کے لیے اگر کسی شخص کو عذر لاحق ہے اور وہ کرسی کے بغیر نماز ادا نہیں کر سکتا تو اس شخص کو شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو شخص بیٹھ کے سجدہ کر سکتا ہے، بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے تو اس کو زمین کے اوپر بیٹھ کے اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا زیادہ معذور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر بیٹھ کے نماز ادا نہیں کر سکتا تو اس صورت میں وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو شخص بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے یا کھڑا ہو کے بھی تھوڑی بہت مشکل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ کرسی کا استعمال کرنا شروع کر دے۔ کرسی کا استعمال کرنے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اس طریقہ سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا جس طریقہ سے نماز کے ادا کرنے کا حکم موجود ہے۔ یہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ صحت مند ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ خود چل کے مسجد میں آتے ہیں اور باقی اٹھنا بیٹھنا سارے ان کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کی بات ہوتی ہے تو وہ آ کے کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو عذر لاحق ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کرسی پہ نماز کے بغیر بھی نماز ادا کر سکتا ہے تو وہ اس کے باوجود بھی اگر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز کے اندر قیام اور سجدہ یہ فرائض نماز میں سے ہیں اور ان کے رہ جانے سے انسان کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا یہ دیکھا گیا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے وقت جو لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں ایک بہت بڑی غلطی وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کرسی امام کے پیچھے جو ہے وہ اپنی لگا لیتے ہیں یا بالکل صف کے درمیان میں لگا لیتے ہیں اور پھر وہ باقی نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور جب انہوں نے سجدہ کرنا ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کے اشارے کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی انسان کا سجدہ عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا تو اس کا قیام بھی اس سے عذر کی وجہ سے موقوف ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص نماز کھڑا ہو کے شروع کرتا ہے اور باقی نماز بیٹھ کے وہ مکمل کرتا ہے تو یہ شریعت نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن دوران جماعت بہت سارے لوگ کرسی کے اوپر نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سب سے کافی آگے چلے جاتے ہیں، امام کے پیچھے اور جو صف ہوتی ہے اس کے آگے ہوتے ہیں اور وہ درمیان کے اندر کھڑے ہو کے پوری صف کو انہوں نے کھڑے ہو کے صف کے حسن کو انہوں نے خراب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، اگر کوئی شخص کرسی کے اوپر نماز پڑھتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ آخر جو کونے کے اوپر کرسیاں رکھی جائے اور وہاں پہ وہ نماز پڑھے، اور اس میں بھی وہ احتیاط کرے کہ اگر وہ اکیلا پڑھتا ہے تو وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے اور حالت سجدہ اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ سجدہ اشارے کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کے کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کرسی پہ کھڑا ہو کے نماز کی نیت کر کے پھر وہ کرسی پہ بیٹھ کے باقی نماز مکمل کرے، تاکہ صفوں کے اندر جو برابری کا اور صفیں سیدھی رکھنے کا حکم ہے اس کو کسی فرد واحد کی وجہ سے خراب نہ کیا جا رہا ہو۔ یہاں پر میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت ہمت عطا فرمائی ہے کہ وہ بیٹھ کے یا نماز کھڑے ہو کے بغیر کرسی کے پڑھ سکتے ہیں تو ان کو اپنی نماز اس طریقہ سے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ مقبول ترین عبادت ہے
کہ جس کے اندر خشوع و خضوع جتنا انسان رکھے گا اللہ اتنا ہی نماز کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔